اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ تو میں سے اگر کوئی شخص اس عالم میں مر جائے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ موضوع گفتگو معرفت امام زمانہ۔ اسی سلسلے میں آج ہم کچھ باتیں ولادت امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت کی تاریخ ولادت 15 شعبان المعظم 255 ہجری بروز جمعہ صبح صادق کے وقت۔ مقام پیدائش سامرہ عراق۔ بی بی حکیمہ خاتون سے روایت کی ہے شیخ صدوق اور شیخ توسی علیہ رحمہ نے، وہ فرماتی ہیں کہ اپنے بھائی امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد میرا یہ طریقہ تھا کہ میں ہر روز اپنے بھتیجے امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کے لیے ان کے گھر جایا کرتی تھی۔ ایک روز جب میں ان کے گھر زیارت کے لیے گئی تو مجھے میرے بھتیجے نے کہا کہ پھوپھی اماں آج آپ روزہ ہمارے ساتھ افطار کریں اور آج رات ہمارے ہاں قیام فرمائیں، کیونکہ آج ہمارے گھر ولادت ہے ہمارے فرزند کی جو اللہ کی طرف سے زمین پر آخری حجت ہو۔ میں نے بڑی حیرت سے نرجس خاتون کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے تو نرجس خاتون میں کوئی آثار حمل نظر نہیں آتے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء اور اوصیاء کی مائیں اپنے بچوں کو شکموں میں نہیں بلکہ پہلوؤں میں رکھتی ہیں، اور ہماری ولادتیں اپنی ماں کے داہنی ران کی جانب سے ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نور خدا ہیں اور نور خدا کبھی بھی ناپاکی ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کے بعد میں نے وہیں قیام کیا، نماز مغربین کے بعد کھانا کھایا، کچھ آرام کیا، یہاں تک کہ نماز شب کا وقت ہوا۔ میں عبادت میں مشغول تھی، نرجس خاتون بھی پوری رات عبادت میں مشغول تھی، اور میں بار بار ان کی طرف دیکھتی تھی، مجھے ان کی حالت میں کوئی بھی تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ میں طرح طرح کے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ مجھے باہر سے میرے بھتیجے نے مسکرا کے کہا کہ پھوپھی اماں گھبرائیں نہیں، وہ وقت قریب آ گیا ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ نرجس خاتون کی طبیعت مضطرب ہو رہی ہے۔ میں ان کے قریب گئی، مجھے حکم دیا امام نے کہ سورۃ القدر کی تلاوت کریں۔ میں نے سورۃ القدر پڑھنا شروع کی۔ جیسے جیسے میں سورۃ القدر پڑھ رہی تھی، شکم مادر میں موجود مولود میرے ساتھ ساتھ سورۃ القدر پڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ اچانک میرے اور نرجس کے درمیان ایک پردہ سا آ گیا، وہ میری نظروں سے پوشیدہ ہو گئی۔ میں گھبرا کے باہر گئی، میں نے جا کے اپنے بیٹے سے کہا کہ نرجس نظروں سے غائب ہو گئی۔ فرمایا امام نے کہ بس کچھ ہی ساتھ کی بات ہے، آپ جا کے دیکھیں وہ موجود ہیں۔ اور جب میں وہاں پہنچی تو جو میں نے منظر دیکھا، ایک نومولود اپنی ماں کے پہلو میں حالت سجدہ میں انگشتری اپنی انگشت شہادت اٹھائی ہوئی ہے اور کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، اور کلمہ شہادت تمام ائمہ اطہار کی امامت کی شہادت دیتے ہوئے جب اپنے نام پر 12ویں امام کے نام پر آتا ہے تو ایک جملہ جو میرے ذہن میں میرے بیٹھ گیا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ اے اللہ، جو وعدہ آپ نے مجھ سے کیا اسے وفا کریں اور مجھے ثابت قدم رکھیں۔ میں نے قریب جا کے دیکھا بچے کے داہنے ہاتھ پر ایک تحریر ہے۔ وہ تحریر کیا ہے؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ مجھے باہر سے امام کی آواز آتی ہے، پھوپھی اماں بچے کو میرے پاس لے کر آئیے۔ میں بچے کو لے کر گئی، امام علیہ السلام نے اس کو اپنی گود میں لیا، بوسے لیے اور پھر اپنی زبان مبارک اس بچے کو چسوائی، اور اس کے بعد تمام آسمانی کتب کا علم اسے عطا کیا، تمام آسمانی صحیفوں کا علم اسے عطا کیا، یہاں تک کہ بہت عجیب و غریب مناظر میں دیکھ رہی تھی کہ آسمان سے سفید پرندے بہت بڑی تعداد میں زمین پر آ رہے تھے۔ تو میں حیرت سے اپنے بھتیجے کی طرف دیکھتی ہوں، وہ فرماتے ہیں پھوپھی اماں یہ ملائکہ ہیں، یہ روح القدس ہیں، یہ ائمہ پر مامور ہوتے ہیں،
یہ ان کے موکل ہوتے ہیں، یہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سفید پرندہ ہے جس کے پروں پر امام علیہ السلام نے اس بچے کو رکھا اور وہ اس کو لے کر آسمان کی طرف اڑ گئے، اور مجھے نرجس خاتون کے رونے کی آواز آئی۔ امام فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، یہ ابھی اس کو واپس لے کر آئیں گے، کیونکہ اہل زمین سے زیادہ اہل آسمان ان کی زیارت کے مشتاق ہیں۔ کچھ ہی ساعت کے بعد وہ بچے کو واپس لے کر آ گئے۔ بی بی فرماتی ہیں اس کے بعد دوسرے دن میں نے جا کے دیکھا وہ بچہ گھر میں نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں اس بچے کو اسی طرح سے آسمانوں کی سیر کے لیے لے جایا جاتا رہے گا۔ تیسرے دن جا کے دیکھا بچہ گہوارے میں سو رہا ہے، سبز کپڑا اوپر ڈلا ہوا ہے۔ جب میں نے اس کپڑے کو ہٹایا، بچے نے مسکرا کے مجھے دیکھا، میں نے اس کو بوسہ دیا، اور جو میں نے خوشبو محسوس کی، ایسی خوشبو میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی۔ اور پھر 40 دن کے اندر جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ بچہ اپنے گھر میں چل رہا ہے، میں نے حیرت سے جب دیکھا تو امام فرماتے ہیں کہ پھوپھی اماں، ہم انبیاء اور اوصیاء کی اولادیں خلاف عادت پرورش پاتی ہیں۔ ہمارے بچے شکم مادر میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہمارے بچے چھوٹی سی عمر میں عبادت خدا کرتے ہیں، اور ہر روز آسمان سے ملائکہ ان کی زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں۔ مومنین و مومنات، بی بی فرماتی ہیں اس کے بعد جب میرے بھتیجے حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اس وقت میں نے اپنے اس بھتیجے کے فرزند کو نوجوان دیکھا چند ہی سالوں میں، اور اس کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ میں ان کی زیارت کو روز جاتی تھی، لوگ مجھ سے اپنے مسئلے اور مسائل پوچھواتے تھے، اور بعض اوقات میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی، ابھی سوال ہی نہیں کر پاتی تھی کہ مجھے جواب مل جایا کرتا تھا۔ بی بی ان چند لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو امام علیہ السلام نے ولادت امام زمانہ کی خبر دی تھی، جو خود شاہد ہیں، جو موجود تھیں، کیونکہ بہت کم لوگوں پر مولا نے اعتبار کیا تھا جن کو فرزند کی اطلاع دی تھی۔ بی بی حکیمہ خاتون وہ عظیم متقی پرہیزگار بی بی ہیں کہ جو شاہد ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی پیدائش کی، ان کی پرورش کی، ان کی موجودگی کی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام ہستیوں کی زیارت نصیب فرمائے اور امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔